बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और बहुत सी चीज़ें चलती रही हैं पिछले 2 दिनों के दरमियान में, शायद 1 हफ्ते के दरमियान में, और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका पाकिस्तान से बराह रास्त ताल्लुक़ है। एक वीडियो जो है वो मैं पाकिस्तान की आलमी रैंकिंग जो है फायर पावर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें ईसा नकवी के साथ मज़ीद बात करूँगी आने वाले दिनों में। पाकिस्तान की आर्मी ने अपनी रैंकिंग जो है वो बहुत बेहतर तरीके से इम्प्रूव की है और वो पहले 15वें नंबर पे थे रैंकिंग में इन टर्म्स ऑफ एवरी कैपेबिलिटी, वॉर कैपेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ सोल्जर काउंट, इन टर्म्स ऑफ काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज़, या ओवरऑल ये इंडेक्स जो है वो मिलिट्रीज़ का रोल देखता है पूरी दुनिया में कि असलाह कितना है, सिपाही कितने हैं, कितने मिलिट्री ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं, इनके पास मिलिट्री हार्डवेयर कितना है, एविएशन की क्या कैपेबिलिटी है, और इनको दूसरी फोर्सेस यानी नेवी और जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से इनको कितना कुशन मिलता है और इनका कितना हिस्सा है। तो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस पे ये वर्ल्ड इंडेक्स जो है वो आर्मीज़ को रैंक करता है। इसके ऊपर क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ईसा के साथ एक स्पेशल इसके ऊपर मैं वीडियो करूँगी और वो एक इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी भी लगेगी, उसमें बड़े खुल के हम डिटेल से बात करेंगे ताकि वो लोग जो यूँ समझें कि जो मौके की तलाश में होते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी को किसी न किसी मिलाइन या मलिशियस कैंपेन में घसीटा जाए और उनका नाम लिया जाए या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में उनको ज़बरदस्ती वो धकेला जाए और उनका नाम ख़राब किया जाए, उनके लिए यकीनन बहुत बुरी खबर है कि पाकिस्तान 15वें से टॉप 10 आर्मीज़ में आ चुका है और वो वक्त दूर नहीं है कि आप इसको टॉप 10 में भी मज़ीद ऊपर जाता देखेंगे, क्योंकि रैंकिंग्स में जंप करना इतना आसान काम नहीं है। मगर हमारी आर्मी ने पिछले 20 साल के अरसे में बेतहाशा कुर्बानियाँ जो है वो दी हैं, अपने बच्चों की भी दी हैं, अपने ऑफिसर्स, अपने जवान, हर रैंक के लोगों ने इस जंग में जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ थी उसमें अपना हिस्सा बढ़ चढ़ कर डाला है। हम इसके अलावा बात करेंगे 7 फोरम की। नाज़रीन, आप में से बहुत से लोगों ने नाम सुने होंगे, बहुत गालियाँ भी पड़ती हैं उन्हें ट्विटर पे, गुल बुखारी, हुसैन हक्कानी, मारवी सरमद, गुलालई इस्माइल जो कि पाक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से जिनका ताल्लुक़ है, और एक खातून इसमें जो अब दुनिया से जा चुकी हैं, करीमा बलोच, जो कि बलोच वॉइस के या बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी, मगर काम उनका यही होता था कि हर वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की तरगीब देना, मोदी को राखी बांधने की, उनको सालगिरह की मुबारकबाद देने की, और सेम यही इन लोगों से भी होता है। वकास गुराया, ताहा सिद्दीकी, ये वो नाम हैं जो कि इस वक्त मुख्तलिफ मुल्कों में स्टेशन हैं, असाइलम लेकर बैठे हैं, और इनका काम सिर्फ एक है कि अगर पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है तो उसको भी किसी न किसी तरह गोबर बना के दुनिया के सामने पेश करना, और वो तमाम कुव्वतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं उनका गोबर भी हलवा बना के पेश करना। और बड़ी हैरत होती है देखकर कि इन तमाम नामों को जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत बुरी शोहरत के हामिल हैं, गो के इंसानी हुकूक की तंजीमों की आड़ लेते हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इनको बहुत से लोगों की पुष्ट पनाही हासिल है और उसमें ज़्यादा तादाद सहाफ़ियों की है। ये सहाफ़ी बहुत बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में, मीडिया के आउटलेट्स के अंदर ये बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर बैठे हैं। ये लोग कुछ ऐसी ख़वातीन को लाहौर में मैं ज़ाती तौर पर जानती हूँ कि जिनका काम यही है चैनल्स में जाकर नौकरियाँ हासिल करना, और चाहे वो किसी भी रेफरेंस को इस्तेमाल करके किसी भी तरह से इवन अपनी इज़्ज़तों पर खेल कर उनको आना पड़े तो वो आती हैं और फिर वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे करने की कोशिश करती हैं, और जब उनको शवाहिद नहीं मिलते तो वो अपने आप से शवाहिद बना लेती हैं। ऐसी औरतें सबसे बड़ा सहारा लेती हैं औरत मार्च का। औरत मार्च में ये लोग इकट्ठे होकर इनका काम ये होता है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान में दिखाएं कि औरतों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। अब ये उन ख़वातीन को भी ग़ुलाम ज़हनियत बनाकर पेश करती हैं जो अपने शौहरों के साथ बहुत खुश होंगी, शौहर भी उनको बहुत इज़्ज़त देते होंगे। बारहा ऐसी तकारीर जो हैं वो टीवी पर पेश की जाती हैं कि वो हज़रात और वो ख़वातीन जो खुश ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं उन्हें भी एक दूसरे से गिले शिकवे पैदा हो जाते हैं। तो ये सस्ते लिबरल्स जो हैं ये पाए जाते हैं ज़्यादातर लाहौर, कराची और बड़े शहरों में। अब इनका रुख कोयटा और खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर की जानिब भी हो गया है। आप ज़रूर हाईलाइट करें किसी ऐसी खातून को जिसके साथ ज़्यादती हुई हो, मगर वो नहीं करती। वो ऐसी ख़वातीन को टारगेट करती हैं कि जिनके ज़रिए वो इंसानी हुकूक की तंजीमों की तवज्जो जो है वो पाकिस्तान की तरफ ला सकें। इसमें एक ज़ाती तौर पे मैं ख़ुद समझती हूँ कि मज़हब को कन्वर्ट कराना, मैं ख़ुद उसकी बहुत मुखालिफ हूँ। सिर्फ पसंद की शादी के लिए किसी भी क्रिश्चियन लड़की को, हिंदू लड़की को घर से भगा लेना, ये बिल्कुल मेरे नज़दीक भी एक्सेप्टेबल नहीं है, मगर इसको बाकायदा अब एक चैप्टर की शक्ल दी जा रही है
جن کے ساتھ واقعی میں زیادتی ہو رہی ہے وہ کیس وہ نہیں اٹھاتے، وہ کیس اٹھاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ زیادہ سے زیادہ تشہیر کر سکے، پھر اس کو انڈیا اٹھاتا ہے، پھر اس کو انڈین میڈیا مزید اچھالتا ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ملائن کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں جو میجورٹی ہے مذہب کی، یعنی اسلام کی، دین کی، اس میں پھر مسلمانوں کو آٹومیٹکلی اور پاکستان کو گھسیٹا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ گل علی اسماعیل کا بیک گراؤنڈ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح وہ کہاں سے فنڈنگ حاصل کر کے، اگر وہ سچی ہوتی تو وہ اس ملک سے بھاگتی نہ، وہ اپنے کیس کا سامنا کرتی۔ ان کے فادر کے اوپر بہت سے الزامات ہیں، اس میں سے بہت سے ثابت بھی ہو چکے ہیں، اور یہ خاتون بھی چھپ کے بھارت کی معاونت کے ساتھ پاکستان سے افغانستان، اور افغانستان کے راستے تو بھارت کے لیے کھلے ہیں، وہاں کے لوگ تو شاید ویزا بھی نہیں لیتے، لیکن اب شاید وہ وقت آ گیا کہ افغانستان کو بھی ہوش آنا شروع ہو گیا ہے، وہ اپنے اندر کے لوگوں کو، کالی بھیڑوں کو اب ڈھونڈ رہے ہیں۔ کیونکہ ریسنٹلی آپ نے سنا ہوگا کہ بھارت نے افغانستان کا نیا جو ایمبیسڈر ہے، سفیر، اس کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، یعنی بھارت نے ایک طرح سے بتایا ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم آپ کو اپنی ایک پراکسی کی زمین بنا کر ساری زندگی استعمال کریں گے، ہم آپ کو وہ عزت نہیں دیں گے جو ایک خود مختار ملک کی ہوتی ہے۔ 7 فورم کا امپلیمنٹیشن کا جو ایجنڈا امپلیمنٹیشن کے 2 جگہ ہیں، افغانستان اور پاکستان۔ یہ لوگ یہاں پہ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو لے کر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کو بناتے ہیں، اور ابھی ریسنٹلی افغانستان میں 2 ججز کا قتل ہوا، اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ افغانستان میں فوجیوں کے ہاتھوں، امریکی فوجیوں کے ہاتھوں جو بچوں کی اغوا اور جتنے بھی ریپ کے واقعات ہوئے ہیں اس پہ بات نہیں ہوتی۔ گل علی اسماعیل اور پشتون تحفظ موومنٹ کا نام جو ہے، گل علی اسماعیل کا تو نہیں، پشتون تحفظ موومنٹ کا نام بڑے کلیئرلی پیج نمبر 14 پہ حسین حقانی کے انٹرویو کی بات آتی ہے، جو کہ وہ پاکستان میں مسنگ پرسنز اور یہ پرسنز اور وہ پرسنز اور وہ معاملات، اور ان میں سے اکثر مسنگ پرسنز جو ہیں وہ بارڈر پار جا کے ٹریننگ حاصل کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پاکستان میں آ کے کس طرح انہوں نے دہشت گردی کی کارروائیاں کرنی ہیں اور پاکستان کے ایف سی اور ملٹری کے نوجوانوں کو اور سی پیک کو نشانہ بنانا ہے، تو ان مسنگ پرسنز کے لیے یہ رو رہے ہوتے ہیں۔ مگر افغانستان جس کو یہ لروبر کا نام دیتے ہیں، لروبر میں پشتون ہوں، میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ لروبر کا مطلب ہے کہ پشتون تحفظ موومنٹ جو ہے وہ پاکستان کا خود مختار وجود نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے، یعنی افغانستان لر اور پاکستان بر، یہ 2 حصے کبھی نہ کبھی آپس میں ملیں گے اور پاکستان کی خود مختار جو سالمیت اور وہ حیثیت ہے وہ ختم کی جائے گی۔ لروبر جب بھی آپ سنیں پشتون تحفظ موومنٹ کے نام سے تو سمجھ جائیں کہ یہ کیا ایجنڈا ہے، یہ پاکستان کو توڑنے کی بات کی جا رہی ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اس کو افغانستان کا حصہ مانتے ہیں یہ لوگ، یہ پاکستان کو نہیں مانتے، پھر بھی پاکستان کی پارلیمان میں بیٹھتے ہیں، 7 فورم کے ایجنڈے پہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ گل علی اسماعیل پاکستان سے فیوجیٹو مفرور کے طور پر گئی ہے، اور وہاں جا کر سب کو پتہ ہے کہ ان کا پاکستان میں بھی کیا کاروبار تھا، ان کا ماروی سرمد کو آپ جانتے ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، وہ کیا ایجنڈا لے کر آتی ہیں۔ حسین حقانی اور ان کی اہلیہ فراناز اصفہانی، ان کا کیا ایجنڈا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ کئی جگہوں پر یہ لوگ بھارت کی باقاعدہ حمایت کرتے پائے جاتے ہیں۔ تو 7 فورم جس میں طه صدیقی، ماروی سرمد، گل بخاری، وقاص گورایا اور سلمان حیدر، عاطف توقیر جو کہ خود کو شاعر کہتے ہیں مگر ان کی شاعری پتہ نہیں پاکستان کے خلاف ہی زہر اگلتے ہوئے کیوں ہمیشہ نظر آتی ہے ہمیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کا کام ہے یہ سارا کرنا۔ 7 فورم کے حوالے سے میں آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کروں گی کہ ان کا آنے والے دنوں میں کیا ایجنڈا ہونے والا ہے۔ میں نے امراللہ صالح اور اجیت دوال جو انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، وزٹ میں انہوں نے کیا ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ ان کے جاتے ہی طالبان نے جو اٹیک کیا اور انہوں نے ایک میسج دیا اجیت دوال کو کہ ہم آپ کی انٹینشنز کو جانتے ہیں، آپ پیس پروسیس کو خراب کرنا چاہتے ہیں، اور پہلی بار طالبان نے ڈرونز کے ذریعے یہ اٹیک کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی یہ سٹوری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ طالبان اٹیک موسٹ لائکلی کیریڈ آؤٹ بائی اے ڈرون کلڈ ایٹ لیسٹ 4 سیکورٹی آفیسرز ان ناردرن افغانستان آن سنڈے۔ تو سینئر ان کے یہ کہتے ہیں کہ افغان آفیشلز کے مطابق کہ کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ ایسی انفارمیشن آئی تھی کہ جو اجیت دوال اور امراللہ صالح کے افغانستان اور پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ کے اوپر مبنی تھی، اور یہ خطہ ایک مرتبہ پھر 7 فورم، اجیت دوال اور ان جیسے نیکسس کے ہاتھوں کچھ انارکی دیکھنے والے 2 فیمیل ججز کا قتل ہو چکا ہے، بہت دل اس کے اوپر رنجیدہ ہے، اور اب افغانستان کو چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں کو پہچانے۔ پاکستان نے خیر مقدم کیا ہے نئے افغان سفیر کا، جبکہ بھارت نے ریفیوز کر دیا ہے۔ اب ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اب یہ افغانستان کے لیے آنکھیں کھولنے کا وقت ہے کہ وہ اپنے دشمن کو پہچانے۔
افغانستان میں امن، پاکستان میں امن، پاکستان میں امن، افغانستان میں امن، اور یہ چیز بھارت تو کبھی نہیں بھائے گی۔ تو اس وقت صرف افغانستان اور بھارت میں نہیں بلکہ یورپ سائڈ پہ، جو کہ EU ڈسانفو لیب میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں، EU ڈسانفو لیب نے ان سب کو ایک دم ننگا کر دیا دنیا کے سامنے کہ یہ لوگ ہیں جو پاکستان اور چین کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں، اور ہماری جانب کی شخصیات اب اس کے بعد سے بہت گھبرائی ہوئی ہیں کہ ان کو تو ننگا کر دیا گیا ہے، کیونکہ پشتون تحفظ موومنٹ BLA کا ذکر EU ڈسانفو لیب میں بھی ہے، اور گلگت بلتستان اور بلوچستان میں انارکی پھیلانے والی بہت سی INGOs کا۔ تو اس کے حوالے سے آپ کے لیے مزید تفصیلات لائیں گے۔ جاتے تھے خبر بھی آپ سے شیئر کرتے چلیں کہ جو بائیڈن نے بہت اچھے ڈیسیجنز جو ہیں ان کے لیے ایگزیکٹو آرڈر تیار کر لیا ہے۔ میں آپ کو کوئکلی بتا دیتی ہوں تاکہ اس پہ ٹائم نہ لگے۔ اور جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ تمام تر غلط فیصلے جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں لیے ان کو ریورس کیا جائے گا فوری طور پہ۔ پہلے 100 دنوں میں وہ سب سے پہلا قدم یہ لیں گے کہ 100 ملین امریکنز کو ویکسینیٹ کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس میں بلینز آف ڈالرز کا جو سٹیمولس چیک ڈونلڈ ٹرمپ نے جاتے ہوئے جس کو پھنسا دیا تھا، 1.9 ٹریلین ڈالرز کا جو سٹیمولس اکنامک سٹیمولس اینڈ پینڈیمک ریلیف کا چیک تھا وہ ریلیز کریں گے۔ بہت بڑا اقدام ہوگا امریکنز کے لیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بارڈر پہ بچوں کو ماں باپ سے الگ کیا گیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا جو بائیڈن کی جانب سے یہ انسٹرکشنز دے دی گئی ہیں کہ تمام تر بچوں کے ماں باپ کے ویئر اباؤٹس پتہ کیے جائیں، ان کو فوراً ماں باپ سے ملایا جائے۔ آپ یقین جانیں کہ میرے دل سے بہت دعا نکلی ہے ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اسی طرح دنیا کے لیے امن قائم کرنے کے لیے اچھا صدر ثابت کرے۔ اگر یہ بچوں کو ماں باپ سے ملا رہے ہیں تو اس سے بڑا کار خیر یہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا قدم ان کا یہ ہے کہ ان تمام تر ملینز آف امیگرنٹس جن کے کیسز امیگریشن کے پھنسے ہوئے تھے، ان کا جو بائیڈن نے فوری طور پہ کیسز کو ایکسپیڈائٹ کرنے کا کہا ہے۔ 11 ملین لوگ ہیں تارکین وطن جو اپنی سٹیزن شپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں بھی ویزا اور جو پالیسی ہے امیگریشن کی اس میں انہوں نے نرمی کا اعلان کیا ہے۔ اور جن مسلم ممالک کے اوپر ٹریول بینز تھے، ریسٹرکشنز تھے، وہ ٹریول بین بھی ریورس کرنے کے چانسز ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا اس وقت بہت بڑی تعداد میں ایگزیکٹو آرڈرز تیار ہو چکے ہیں، جیسے ہی وہ آتے ہیں اور وہ سب سے پہلے ان پہ دستخط کرنے کا کام انجام دیں گے۔ تو وش یو بیسٹ آف لک جو بائیڈن جو انکمبنٹ پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے، کہ وہ اسی طرح بہتر کام کریں۔ اور آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل مزید تفصیلات کے ساتھ۔ 7 فورم کو ایکسپوز کرنا نہ بھولیے گا، یہ پاکستان کے دشمن ہیں اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ کے حوالے، اللہ حافظ۔